नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की एक नई वीडियो सामने आई है। मैंने इस सिलसिले में इसहाक डार साहब इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे रब्ता किया था। नवाज शरीफ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं 255 किलोमीटर दूर लंदन से। फैक्ट्री के अंदर जो है उन्होंने जाके विजिट किया। पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो नवाज शरीफ से सवाल करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी आज यही कहा जाता है कि वो एक जुडिशल मर्डर था, लेकिन उस शख्स ने फिर भी इन अदालतों का सामना किया। गुफ्तो शुनीद हो रही है और होती है, हो रही है, ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की एक नई वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के बाद एक नई बहस चढ़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या आप स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त देख रहे हैं, ये बताया गया है कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी चली है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर गर्दिश भी कर रही है। इसमें देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ इसहाक डार हैं। नवाज शरीफ साहब के जो दो साहबजादे हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको किसी चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है। अब ज़ाहिर बात है, मेरे पास वर्जन सिर्फ एक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने इस सिलसिले में इसहाक डार साहब और उनकी फैमिली के जो दूसरे लोग हैं, इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे रब्ता किया था, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो इसलिए मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सोर्स सिर्फ फ़िलहाल एक ही है। लंदन से जो सोर्स है वो अभी तक उसने हाँ या ना मुझे नहीं मिला वहाँ से, तो इसलिए मैं इसी इंफॉर्मेशन के साथ ही आगे गुफ्तगू करूँगा। अब ये जो क्लिप है, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, वो शहबाज गिल साहब ने जो है एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। उसमें वो ये लिखते हैं कि नवाज ने कल रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र लिखकर कोर्ट में जमा करवाया, जिसमें टूट दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। अगले ही दिन नवाज साहब लंदन से 255 किलोमीटर दूर हिल्स प्रीमियर पॉलीमर्स फैक्ट्री का कारोबारी दौरा किया। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निज़ाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा। अब बेसिकली इस सारी बात का जो मकसद था, शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो, आप जानते हैं, कल अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जो अमेरिकन डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि जी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अगले ही दिन जो है आप देख लें कि नवाज शरीफ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और 255 किलोमीटर दूर लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री के अंदर जो है उन्होंने जाके विज़िट किया है और ज़ाहिर बात है सफ़र किया है। अब 255 किलोमीटर अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये आप अगर लाहौर से निकलें तो ये तकरीबन कोई अंदाज़े के मुताबिक मेरे ख्याल में कोई कल्लर कहार के आसपास तक का सफ़र बनता है, तकरीबन इतना सफ़र बनता है। और हम अंदाज़न इसको कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे, पौने 3 घंटे का ये सफ़र बनता होगा अगर तो बाय रोड गए हैं। तो मैं दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ, मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ चल रहा हूँ कि ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्री ये है और 255 किलोमीटर दूर है, तो मैं उसके अंदाजे के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा सबसे पहले इस विज़िट के ऊपर ज़रा बात कर लें। पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर होता है ना, हम में से कितने लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स क्या राय देते हैं, हम में से कितने लोग उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारा अपना प्रेरोगेटिव होता है। मतलब आप मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप कहें जी मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको कहे जी आपने चीनी नहीं लेनी, आपको मिसाल के तौर पे शुगर है, आपने चीनी नहीं लेनी, तो डॉक्टर ने तो आपको कह दिया कि आपने चीनी नहीं लेनी। अब आगे तो आपकी मर्जी है कि जनाब आप चीनी खाते हैं या नहीं खाते। अब वो बेशक आपके मुंह के ऊपर हाथ रख दे, ये तो नहीं हो सकता कि वो आके आप जहाँ चीनी डालने लगे तो आप कहेगा खबरदार मैंने मना किया तो आप चीनी डालें। ये हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। और जाहिर बात है नवाज शरीफ जो है वो ये जो लेटर जिसकी बात हो रही है मेडिकल रिपोर्ट की, इसको जहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे वो इस्तेमाल करेंगे, जहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए नहीं इस्तेमाल किया कि जी इस्तेमाल किया कि जी मैंने नहीं आना, यहाँ जाने के लिए उन्होंने नहीं उनकी बात मानी और उन्होंने सफ़र कर लिया, अगर तो इसी तरह ही है। लेकिन अब इस सारी चीज़ के बाद एक तो दोनों पर्सपेक्टिव, ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का दोनों पर्सपेक्टिव बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर जो भी इसको बोला जा रहा है, इसके ऊपर जो भी बात हो रही है, ये सिर्फ लकीर पीटने वाली बात है। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये बस इधर ही बैठ के
یہ ویڈیو کلپ چلا لیا, وہ تصویر آ گئی, یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی, وہ برا بھلا کہہ دیا, بس سیاپے پائی جاؤ, جتنا مرضی آپ نے ڈالنا ہے, ڈھول پیٹی جاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہی ہوگا, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار ہمارا ووٹر جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے, یار آپ کے ہوتے ہوئے نواز شریف باہر چلا گیا, ہم ذرا اس کو جواب دے سکیں. ہم اس طرح کی باتیں کر کے یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں کی حد تک ہی رہے گا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی بات. لیکن اب ذرا میں نون لیگ کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب نے بے شک یہ میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی, بے شک یہ جا کے انہوں نے ٹور بھی کیا, اگر کیا, میں کہتا ہوں چلیں ابھی نہیں کیا ہوگا, شاید ہفتہ پرانا ہوگا, 10 دن پرانا ہوگا, مہینہ پرانا ہوگا, میں کہتا ہوں 4 مہینے پرانا ہوگا, جو بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر عوام جو ہے وہ نواز شریف سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں ایکسیپٹیبل, یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی کہ آپ اتنی دیر کے لیے علاج کرانے کے لیے باہر چلے گئے, اور اب معذرت کے ساتھ یہ کووڈ کی بات بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کر رہا, میں ایک ڈاکٹر کی فائنڈنگ کو یا ڈاکٹر کی انالیسس کو چیلنج نہیں کر رہا, کیونکہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں اس کے لیے. لیکن لوگوں کی جو اب صبر کا پیمانہ ہے نا, وہ اب لبریز ہو چکا ہے, اور اس کے اندر میں نون لیگ کے ورکروں کو بھی شامل کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے, وہ ان کے نام یا چہرے تو میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہے, لیکن ہم سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بات کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لندن کے اندر آرام سے بیٹھے رہیں تو اسی اتنے بہ کے سڑکوں سے ڈنڈے کھائیے. نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ خود تو باہر بیٹھے ہوں, یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے ایم این ایز کو, اپنے ایم پی ایز کو, اپنے ورکروں کو کہیں کہ جناب کھڑے ہو جاؤ, اب پیچھے نہیں ہٹنا. اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ, اور دوسری بات یہ کہ لیٹسٹ جو کئی سروس بھی آئے ہیں وہ بھی یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب کو ہر صورت واپس آنا چاہیے, اور کچھ بھی ہے, کوئی بھی ہے, اس کو آ کے ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے صرف یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ جناب میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی آج یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, لیکن اس شخص نے پھر بھی ان عدالتوں کا سامنا کیا, ان کیسز کو بھگتا, وہ پھانسی کے گھاٹ تک پہنچا, اس نے وہ پھانسی لینا قبول کیا, لیکن پاکستان چھوڑ کے نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے اپنے اور جب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو آپ کے اپنے کئی اتحادی اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلوں کا تانا جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کو لگاتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے ڈیلیں کی ہیں اور ان کی بدولت وہ اس طرح آئے ہیں. آپ کا جہاز بھی کسی ایسی ڈیل کے بغیر جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال میں میاں صاحب کا اب باہر رہنا, اور دوسری بات یہ کہ اتنی ڈیٹیں میاں جاوید لطیف, مریم نواز, سب پتہ نہیں کتنی ڈیٹیں دے چکے ہیں. اب ان ڈیٹوں کے اندر جو ہے نا وہ جان ہی نہیں ہے, کوئی اس میں جسے کہتے ہیں نا کوئی پل ہونا, اس کے اندر کوئی پل ہی نہیں ہے. لوگ اب یہ سننے کو تیار نہیں ہیں, اب وہ بات ختم ہو چکی بھی ہے. اور یہ بھی کافی حد تک بلکہ میں کہہ بھی رہا تھا پچھلے دنوں جو ہے وہ بڑی اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی, بڑے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا, میں نام نہیں لیتا, چند اینکرز نے بھی جو ہے اس کے اوپر بات کی کہ جی بس ڈیل ہو گئی ہے تو میاں صاحب جنوری میں آ رہے ہیں, اور پھر آپ دیکھیے گا. آپ میرا نکال کے دیکھ لیجئے کہ میں نے اس وقت بھی اپنے ویلاگس کے اندر بات کہی تھی کہ میاں صاحب نہیں آ رہے, ابھی میاں صاحب تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کوئی نہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی, کئی تجزیہ کاروں نے کہا کہ جناب ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں گفت و شنید ہو رہی ہے اور ہوتی ہے, ہو رہی ہے, یہ میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن کیا ڈیل ہو گئی ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ نہیں, ابھی ڈیل نہیں ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے ڈیل ہو جائے, اور ہو سکتا ہے نہ ہو. آبویسلی اس کو پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے, یہ میں بار بار, یہ تو یہ بات ہوتی ہے آپ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن یہاں پہ یہ سوال تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہو بھی گئی اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب واپس آ بھی گئے, اور اس کے بعد میاں صاحب, میں ظاہری بات ہے نا ifs and buts کے ساتھ ہی آگے چل رہا ہے معاملہ, اور اس کے بعد میاں صاحب کے اوپر لگنے والے یہ جو تمام تر مقدمات ہیں یا سزائیں ہیں یا ان کے اوپر یا مریم نواز کے اوپر جو کچھ بھی ہے, اگر وہ ختم ہو بھی گئیں تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیل کا تانا ہے یہ تو دونوں باپ بیٹی کے اوپر لٹکتا رہے گا. لوگ تو یہ کہتے رہیں گے کہ جناب اگر آپ کو کلیئرٹی ملی ہے تو ملی تو ان ڈیلوں کی وجہ سے ہے. تو ان ڈیلوں کا تاثر ختم کرنے کے لیے
سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. میاں صاحب کا اب یہ جو علاج معالجے کی جو بات ہے نا جی، میں علاج معالجہ ہو رہا ہے، علاج معالجے کو کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی. اور ایسا نہیں ہے کہ پورے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹیز ہونا بند ہو گئے. ڈاکٹر نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی اینجیوگرافی ہونی چاہیے. اینجیوگرافیز ہو رہی ہیں، یو کے اندر اینجیوگرافیز ہو رہی ہیں. اور وہاں پہ اسپیشلی جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں اور کسی کے اگر کرٹیکل کیسز ہوتے ہیں تو ان کے علاج ہوتے ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے اگر تو اینجیوگرافی کی بات ہے تو یہ نہیں کہ اینجیوگرافی صرف انگلینڈ کے اندر ہی ہوتی ہے، اینجیوگرافی پاکستان میں بھی ہوتی ہے. میرے والد اور والدہ کی اینجیوگرافی ہوئی ہوئی ہے، ان کے بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ، بلکہ میرے والد صاحب کو تو بائی پاس بھی ہو چکا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اب اور دوسرا بات یہ صرف صحت کی نہیں ہے. میں تو جو پاکستان تحریک انصاف یا جو اس کے اوپر وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، جو مذاق اڑانا اور جگتے مارنا، میں اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. میں صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کو اس کا اب نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے، بلکہ شاید کافی دیر سے ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہا ہے. پارٹی یہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا کیمپ ہے، مریم نواز کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ ان کا اپنا کیمپ ہے. مریم نواز کی خاموشی جو ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے. تو یہ سلسلہ اب چل نہیں سکتا، یہ اب چل نہیں سکتا. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوا، اگر اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ عنقریب نہ ہوئی، تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ جب میاں صاحب کے بارے میں کوئی بات بھی کریں گے نا کہ لو جی بس میاں صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں، لوگوں نے کہنا بس کرے یار، سن کے تھک گئے، بس کافی ہو گیا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.